بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے۔ کتاب محاضرات کا جو 8واں باب ہے وہ معاد کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ معاد کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی وہی عقیدہ قیامت۔ مصنف اس باب کے اندر 10 فصول کے اندر مطالب کو ذکر کرتے ہیں کہ بہرحال ان میں سے فصل اول براہین اثبات معاد۔ دیکھیں، لفظ معاد عود سے نکلا ہوا ہے۔ عود یعنی پلٹنا، معاد یعنی پلٹنے کی جگہ یا پلٹنے کا زمان یا پلٹنا۔ اگر آپ اس کو ظرف زمان، مکان یا مصدر میمی لیں تو یہ تینوں ترجمے کر سکتے ہیں آپ۔ پلٹنے کی جگہ ظرف مکان، پلٹنے کا زمان ظرف زمان، پلٹنا مصدر میمی۔ یہ معاد ہے کہ بالآخر انسان اس عالم کے بعد ایک اور عالم میں جاتا ہے کہ انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، لیکن متکلمین کے نقطہ نگاہ سے معاد یعنی مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے انسانی روح کا اپنے بدن کی طرف پلٹنا، اسے متکلمین معاد کہتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر محاضرات فی الالہیات کے اندر صراحت سے یہ مطلب ذکر ہوگا کہ معاد یعنی مرنے کے بعد، اس ایک پیریڈ کو گزارنے کے بعد انسانی روح دوبارہ اسی بدن کی طرف پلٹ کر آئے کہ وہ آخرت میں ہوگا۔ یہ معاد ہے۔ اور یہ جو معاد کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، ہر شریعت کے اندر یہ ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک عقیدہ معاد ہے جو کسی حد تک شرائع الہیہ کو بشری مکاتب سے جدا کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی بشری مکاتب ہیں ان میں معاد کا اس طریقے سے تصور نہیں ہے۔ البتہ بشری سے مراد میری مادی مکاتب، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم آسمانی شرائع کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح تک تمام انبیاء نے اس عقیدہ معاد کی تبلیغ کی ہے۔ پھر قرآن مجید میں تو بہت بڑے پیمانے پر اس چیز کا اہتمام کیا گیا۔ بدون مبالغہ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کو آپ پڑھیں، ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ آیات آپ کو اس عقیدہ معاد کے بارے میں ملیں گے۔ کوئی صفحہ قرآن کا ان آیات سے خالی، کوئی صفحہ قرآن کا ان آیات سے خالی نہیں ہوگا۔ معاد کے عقیدے کے بارے میں گفتگو ہے۔ بقول استاد سبحانی کے کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید میں اس طریقے سے تفحص کیا، تقریباً 1400 آیتیں اس معاد کے بارے میں ہیں۔ بلکہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے استاد سبحانی
کہ وہ بزرگوار فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں معاد کے بارے میں 2000 سے زیادہ آیات ہیں۔ اچھا، پہلے والوں نے کہا 1400 اور علامہ کہتے ہیں 2000 سے بھی زیادہ، تو استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ ظاہراً علامہ کی مراد وہ آیات بھی ہے جو معاد کو اشارتاً بیان کرتی ہے، جبکہ وہ جو بندہ کہہ رہا 1400 اس کی مراد وہ آیات ہیں جو صراحت سے بیان کرتی ہیں۔ علی ای حال قرآن مجید کی آیات کا اتنا بڑا حصہ معاد کے بارے میں اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید نے اس معاد کے عقیدے کا کتنا اہتمام کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ ہم بیان بھی کریں گے، کہ معاد ذاتاً ایک امر ممکن ہے، فی نفس ہی ایک امر ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آیا یہ واجب ہے اس کا واقع ہونا، حتماً یہ ہے یا نہ؟ فرماتے ہیں کہ اس مطلب کے لیے بہت ساری وجوہ عقلیہ اور دلائل عقلیہ ہیں، کہ جن دلائل عقلیہ کو عقل سمجھتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان دلائل کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کہ استاد سبحانی یہاں پر چند دلائل کو اشارتاً ذکر کرتے ہیں کہ جو وجوب معاد کے لیے دلائل ہیں۔ دلیل اول یہ ہے کہ اگر معاد اور قیامت نہ ہو تو اس عالم کی تخلیق عبث، بیہودہ اور بے غرض و غایت ہوگی، کیونکہ یہ جو پورا عالم ہے آغا جان، اس عالم کو پروردگار عالم نے عبث تو نہیں بنایا، بیہودہ تو نہیں بنایا، حتماً اس عالم کے اندر جو انسان بھی موجود ہے اس کی بھی ایک غایت ہونی چاہیے، ایک ہدف اور مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ حیات انسانی کا مقصد فقط اور فقط اس دنیا کے اندر محدود ہے تو پھر تو انسان کی تخلیق، ایجاد ایک عمل عبث و باطل و عاطل ہوگا، جبکہ خداوند منان منزہ و پاک ہے فعل عبث و باطل و عاطل سے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خطابی اور ضمنی جملات کہتے ہیں، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے انسان کی خدمت کرے۔ یہ جملہ آپ بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ ایسا بھی ہے کہ اس کا ظاہر اتنا خوبصورت ہے کہ انسان جب تک اس پر تأمل نہ کرے فوراً تحسین کرتا ہے کہ ہاں واقعاً صحیح بات ہے، انسان کو تو پیدا کیا گیا تھا کہ انسان کی خدمت کرے۔ عزیز من، یہاں پر دیکھیں دو چیزوں میں آپ خلط کر رہے ہیں، ایک یہ کہ انسان کے اندر ایثار، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ادیان الہی اور خصوصیت سے قرآن، سنت نبوی، ائمہ اطہار اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ انسان کے اندر ایثار ہونا چاہیے، دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن آیا غایت تخلیق ہی یہی چیز ہے، فقط اسی لیے بنایا گیا ہے؟ خب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہدف تخلیق فقط یہی ہو کہ ایک دوسرے کی خدمت کرے، دوسرا پہلے کی خدمت کرے۔ خب یعنی چی بابا، بلاخر اس کا حاصل کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا؟ یہ اس کی خدمت کرے، وہ اس کی خدمت کرے، ثم ماذا، پھر کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ خب ایک ہدف اور غایت بلند ہونی چاہیے نا۔ اس ہدف اور غایت کو اگر انسان کی تخلیق کی غایت کو آپ اس دنیا کے اندر محدود کر دیں تو وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بابا ایک بندہ خدمت خلق کرتے کرتے اپنی جان دوسرے لوگوں پر قربان کر دے، اور فرض کریں کہ آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اپنی جان دوسروں کے لیے کیوں قربان کرے؟ اگر آپ معاد کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ یہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں تو یہ سوال کرنا بنتا ہے نا، ایک بندہ دوسروں پر کیوں جان قربان کرے؟
کیا فائدہ اس بیچارے کو؟ خوب آپ کہیں لوگ اچھا کہیں گے، خوب لوگوں کے اچھا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ تو مر گیا، اس نے تو اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ دے دیا خوب ان لفظوں کے لیے، مرنے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ لوگ میرے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر قیامت کا معاد کا عقیدہ نہ ہو تو پھر اس بات سے اس بیچارے کو کیا فائدہ پہنچے گا کہ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ خود یہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض خطابی جملات جو ہوتے ہیں نا، غایات وہمیہ، بابا اگر قیامت نہ ہو، مرنے کے بعد کوئی یوم حساب ہو، کتاب ہو، جزا، اس قسم کا اگر یوم نہ ہو تو میں نے تو فرض کرے اپنی جان دے دی ملک پر، لوگوں پر۔ خب اگر کوئی معاد کے عنوان سے کوئی اور دن نہ ہو، میں تو ختم ہو گیا نا، میں نے تو اپنا سب کچھ ختم کر دیا۔ اب لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس مرنے والے کو کیا پتا؟ اس کو تو کچھ پتا نہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بھی الہادی مکتب ہے، خدائی مکتب سے ہٹ کر، ان لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، جبکہ جتنے بھی الہی مکاتب ہیں ان کے پاس جواب ہے کہ بابا تمہاری جو حقیقی غایت ہے، جو تمہاری زندگی کا حقیقی ہدف ہے، وہ منحصر نہیں ہے اس دنیا کے اندر، بلکہ دنیا کے اندر توان نہیں ہے کہ اس غایت، ہدف اور مقصد تخلیق انسانی کی متحمل ہو جائے۔ وہ پوری غایت یہاں پر مترتب نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام کہ استاد سبحانی کی بات کو بیان کروں، میں اپنی باتوں میں باہر نہ نکلوں۔ استاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولین دلیل وجوب حیات اخروی پر یہ ہے کہ اگر قیامت اور آخرت نہ ہو اور انسان محدود ہو اس دنیا کے اندر، تو یہ تخلیق عبث، باطل اور عاطل ہوگی۔ اتنے لوگ بیچارے یہاں پر مظلومیت سے رہتے ہیں، کتنے لوگوں پر ظلم ہوا۔ خب اگر کوئی اور دن نہ ہو تو ان کی تخلیق ایسے عبث اور بیہودہ مصیبتوں میں گزار دی ان لوگوں نے، کیا فائدہ؟ حالانکہ خدا عبث کام سے منزہ ہے۔ خود فرماتا ہے سورہ المؤمنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ آیت کی لطافت کو مد نظر رکھیں۔ نفی عبث اور یوم آخرت میں ارتباط بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو عبث یعنی بیہودہ، بے غایت، بے ہدف بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم لوگوں کو ہماری جانب پلٹایا نہیں جائے گا؟ نہ، حتماً پلٹایا جائے گا۔ یا مثلا سورہ دخان کی 38 سے لے کر 40 نمبر آیات تک آپ دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو ایسے ملے گا نفی عبث اور آخرت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، خوب ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے ان کو لاعبین، لعب کرتے نہیں بنایا کہ ہم صرف کھیلنا چاہ رہے ہیں، نہ نہ۔ ما خلقناہما الا بالحق، یہ عبث نہیں ہے، یہ حق کے سائے میں ہے۔ جس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو وہ بالحق نہیں ہوتا، وہ عبث ہوتا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بالحق ہے، غرض و غایت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ دیکھیں، یہ تھا اصل نقطہ کہ پہلی والی آیات کہتی ہیں کہ کائنات عبث نہیں ہے، بے غرض نہیں ہے، بے ہدف نہیں ہے،
پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ان یوم الفصل میقات، میقات ملاقات کا دن یوم الفصل ہے، جب مجرم اور مظلوم ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، عاصی اور مطیع کو جدا کیا جائے گا۔ قیامت کا ایک نام یوم الفصل ہے، جدائی کا دن ہے، کھرے اور کھوٹے کو جدا کیا جائے گا، اچھے اور برے کو جدا کیا جائے گا۔ کہ ان آیات کے اندر جو لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نفی عبث اور آخرت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ایسے بہت سارے مقامات پر ہے کہ قرآن مجید پروردگار عالم کے اوصاف میں سے ایک صفت حق، باطل کے مقابلے میں، عاطل کے مقابلے میں، عبث کرنے والے کے مقابلے میں، لاعب کے مقابلے میں خدا کا جو بھی فعل ہے وہ برحق ہے، یعنی اس کی غرض و غایت ہے، وہ خود حق ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر خداوند متعال کی اس صفت حق اور قیامت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، احیاء موتا اور خدا کے حق ہونے کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، سورہ حج ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مقامات پر یہ ہے کہ خود کتاب میں آپ دیکھیں گے بعض آیات کی ایڈریس موجود ہے۔ یہ دلیل اول کہ اگر واقعاً روز آخرت نہ ہو تو یہ تخلیق عبث اور بیہودہ ہو جائے گی۔ دوسری دلیل کہ جو بالکل روشن ہے وہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بعض لوگ مطیع ہیں، بعض لوگ گناہگار ہیں۔ خوب ان کے درمیان اگر آپ کہیں کہ نہ دونوں مر گئے بس چھوڑ دیا ایسے، خوب یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ عقل مستقل طریقے سے سمجھتی ہے کہ بابا مطیع اور عاصی کے درمیان ثواب اور عقاب کے لحاظ سے جدائی ہونی چاہیے، فرق ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ فرق ہمیں اس دنیا میں متحقق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا دنیا کی ظرفیت کی وجہ سے، بس ضروری ہے کہ ایک اور عالم ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ تفریق، یہ جدائی مطیع اور مسیع، مطیع اور عاصی کی ہمیں نظر آئے۔ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ روشن دلیل ہے۔ مرحوم بارانی قواعد المرام میں کہتے ہیں انا نر المطیع والعاصی یدرکہم الموت من غیر ان یصل الی احد منہما ما یستحقہ من ثواب او عقاب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے دونوں کو موت آ جاتی ہے بغیر اس کے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے استحقاق والی چیز تک پہنچے۔ مطیع اپنے ثواب تک نہیں پہنچ پاتا اور جو گناہگار ہے اس طریقے سے اس کو عقاب نہیں ملتا۔ خوب فَإِن لَمْ يُحْشَرُوا، اب اگر یہ معشور نہ کیے جائیں اور ہر ایک کو اپنے اس استحقاق تک نہ پہنچایا جائے تو لازم بطلانہ اصلا، خوب لازم آئے گا کہ اصلاً یہ پھر تخلیق وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں اصلاً باطل ہوں، کیا بنانے کا پھر فائدہ؟ کہ قرآن مجید میں بھی اس نکات کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ صاد کی 28 نمبر آیت میں دیکھیں یہی ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، کیا ہم ان لوگوں کو ان کی طرح قرار دیں گے جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین اور فجار کو ایک جیسا قرار دیں گے؟ خوب اگر کوئی دوسرا عالم نہ ہو تو دونوں ایک جیسے ہوں گے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ یہاں دوسرے مقام پر سورہ قلم میں بھی آپ دیکھتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا وہ بندے جو خدا کے سامنے تسلیم ہیں ہم ان کو مجرمین کی طرح قرار دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہوا کیا ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یا مثلا
یہ آیہ کریمہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ یوم ساعت آنے والا ہے. درست ہے کہ ابھی ہم آپ سے ظاہراً مخفی کر رہے ہیں، قریب ہے کہ اس کو ہم آپ سے چھپائیں. کیوں؟ ان الساعۃ آتیۃ، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ جو بندہ بھی، جو نفس اور روح جو کام کرتا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا یا جزا دی جائے. اچھا کام ہے تو جزا، برا کام ہے تو سزا. یہ اور ایک اور بات کہ جو قرآن مجید کی آیات سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے مطیعین، فرما بردار لوگوں کو ثواب کا وعدہ دیا ہے، بہت بڑے پیمانے پر آیات ہے. اچھا، یہ جو وعدہ دیا گیا ہے، اگر یوم آخرت نہ ہو، نعوذ باللہ، خلف وعدہ لازم آئے گا. اور خلف وعدہ کیا ہے؟ کبھی ہے، اور خدا عمل کبھی کو انجام نہیں دیتا. موقع کے توسی فرماتے ہیں وَوُجُوبُ ایفاء الوعد والحکمہ یقتضی وجوب البعث، فرماتے ہیں کہ وعدے کی وفا کرنا کا واجب ہونا اور خدا کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہیں کہ حتماً قیامت کا دن ہو. کہ اس برہان کی طرف شاید اس آیہ کریمہ میں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، انک بتحقیق تم جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والے ہو، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ترجمہ یہ کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن کے لیے تم ان کو جمع کرے کہ اس دن میں کوئی بھی ریب نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا. اس دن میں کوئی ریب نہیں ہوگا. دقت کرے ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. خوب اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت بڑے پیمانے پر اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی معاد کیوں نہ ہو. خداوند متعال قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے. بہت سارے مخالفین کے جوابات اس طریقے سے دیے گئے، کیونکہ مخالفین کے جو اعتراضات ہیں قیامت کے بارے میں جو قرآن بھی نقل کرتا ہے، معمولاً اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ یا تو خدا کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں یا اسے غفلت کرتے ہیں، خدا کی قدرت مطلقہ سے غافل ہے، خدا کے علم وسیع سے غافل ہے، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال سمجھتے ہیں. نہ، دوبارہ زندہ کرنا تو محال ذاتی نہیں ہے. خب جو بندہ بھی انکار کرتا ہے وہ اس بنا پر کہ خدا کی قدرت مطلقہ کو نہیں سمجھتا، خدا کے علم کو اس طریقے سے نہیں سمجھتا، وگرنہ خدا کی قدرت مطلقہ اور علم کے سامنے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. مثلا سورہ روم کی اس آیت کو دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، 27 نمبر آیت. خدا وہی ہے جو جس نے تخلیق کا آغاز کیا یا جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اس کو دوبارہ پلٹاتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ خدا کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل تھوڑی ہے. یا سورہ یاسین کی مشہور وہ 78 اور 79 آیات کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے یہ مثل لے کر آتا ہے، مثال دیتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَ، اپنی تخلیق کو بھلا دیتا ہے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ پس چکی ہیں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی اس کو زندہ کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر تخلیق سے باخبر ہے. یا سورہ سبا کی آیات، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، جو کفار ہے وہ کہتے ہیں کہ یوم قیامت نہیں آئے گا. قُلْ بَلَا وَرَبِّي، اے میرے حبیب ان کو جواب دو، نہ ایسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، مجھے میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ،
تمہارے سامنے یہ ساعت ضرور بضرور لائی جائے گی، اور وہ خدا، وہ پروردگار، وہ میرا رب کہ عالم الغیب، جو غیب کا عالم ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اس سے، اس کے علم سے آسمانوں میں، زمین میں کوئی معمولی سا ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، غائب نہیں ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ کوئی چھوٹی چیز ہے نہ کوئی بڑی چیز ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہاں سورہ حج میں آیت نمبر 6، ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، خدا وہ ہے، بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، کہ حق فقط خدا ہے، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں زور کس چیز پر ہے؟ اوپر والی آیات میں علم پر زور تھا، یہاں پر زور ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدرت پر۔ یا مثلا یہ جو سورہ قاف کی آیات ہیں 3 اور 4، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسے ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیا ایسے ہے؟ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا تو بہت دور ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم نے جان لیا کہ زمین نے ان کا کیا کھایا ہے، وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس کتاب حفیظ موجود ہے، کہ یہاں پر علم پر زور ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں ان آیات پر آپ توجہ کریں کہ بعض آیات میں اس نقطے پر زور دیا جاتا ہے کہ خدا علیم ہے، بھائی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر ایک کو دوبارہ واپس پلٹانا ہے تو اس کے کون کون سے ذرات ہیں، کون کون سی حقیقت ہے، کیسے ہے اس کو پلٹانا، یہ تو مشکل نہیں ہے خدا کے لیے، جانتا ہے، جہالت نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، اور قدرت مطلق الہیہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر علم وسیع پروردگار عالم کو دیکھا جائے اور قدرت الہی کو دیکھا جائے تو بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔